السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان ایک بہت بڑا کام ہے جو بندہ نیکیوں سے بھی بڑھ کے کرتا ہے۔ یہ ایسی بھلائی ہے جس میں کوئی صلہ نہیں چاہا جاتا اور نہ ہی بندہ کسی سے بدلہ چاہتا ہے، بلکہ بے لوث کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ احسان ہے، یہ حسن سے بنا ہے۔ جیسے کوئی چیز حسین ہوتی ہے، اس طرح بندے کے اعمال بھی احسان کرنے سے حسین بن جاتے ہیں، اور احسان عمل کی خوبی کے ساتھ نیکی اور بھلائی جو ہے اس کو خلوص دل کے ساتھ ایسے پہنچاتا ہے کہ وہ عمل ایمان کی لذت کو چھو کر بندے کو دنیا میں بھی سکون عطا کرتا ہے، اور آخرت کا دائمی سکون بھی اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتے ہیں۔ عدل ہوتا ہے یعنی انصاف کرنا، جیسے کسی کا حق ہے اس کو اس کا حق دے دینا۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اور زیادہ عطا کر دینا، اور وہ بھی خلوص سے، اور طمع لالچ نہ رکھنا کہ یہ مجھے کچھ دے گا، بلکہ وہ بے لوث عطا کر دینا۔ کسی کام کو عمدہ طریقے سے اور سلیقے سے ادا کرنا کہ وہ کام انجام پذیر ہو جائے اور دل کو بھی خوش کرے اور دوسروں کو بھی آرام پہنچ جائے، یہ سب احسان سے ہی ممکن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا لین دین کی جگہ ہے۔ انسان کو جس کسی سے جتنا فائدہ اور آرام پہنچتا ہے، وہ اس کو اتنا فائدہ اور آرام تو نہیں پہنچاتا، لیکن اس کے برعکس دیکھیں، جب کسی کو کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کو جتنی تکلیف پہنچی ہے اس سے زیادہ اور دوسرے جس سے پہنچی ہے اس کو پہنچا دے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اگر کسی نے بھلائی کی ہے تو یہ بھی کسی اور سے بھلائی اس سے بڑھ کر کر دے، یہ کبھی نہیں سوچتا۔ دین فطرت نے ہمیں اس جذبے کی تعلیم دی ہے کہ بندہ دوسروں کے احسان کی قدر کو پہچانے، اور دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے مقابلے میں اگر صبر نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اس قدر تکلیف پہنچائے جتنی اس نے آپ کو پہنچائی ہے۔ اس طرح اپنے جذبات کو تسکین دے لے۔ بندہ تو دوسرے کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ پہنچا کے لذت محسوس کرتا ہے، جبکہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ صبر کرے، اور یہ اخلاق کی بلندی ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک اور بہتر سلوک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑ رکھے، دوسروں کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عدل و احسان سے کام لو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ عدل جو ہے وہ تو بندے کا حق ہے، وہ تو انصاف ہے، لیکن احسان جو ہے وہ اس سے زیادہ عطا کرنا ہے۔ کسی کی تکلیف اور آرام کی
بندہ آج کل کے دور میں پرواہ نہیں کرتا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر تگ و دو کر دیتا ہے۔ غور کریں، عدل ایک قانون ہے، انصاف ہے، برابری کا، اور احسان اخلاق میں برابری سے زیادہ دینے کا نام ہے۔ معاف کر دینا اور سزا دینے کی بجائے عمدہ سلوک سے پیش آنا بھی احسان ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف ہے، یعنی اللہ احسان کرنے کو پسند کرتا ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ جب تم برائی کرتے ہو تو اس کو ایک برائی میں لکھتا ہوں، لیکن جب تم نیکی کرتے ہو تو اس کو 10 کے ساتھ ضرب دیتا ہوں، یعنی اس کو 10 گنا لکھتا ہوں۔ غور کریں، بدی ایک ہے، گناہ ایک کیا ہے، اس کو ایک لکھا جا رہا ہے، اور نیکی ایک کی ہے لیکن اس کو 10 نیکیاں لکھا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، یہ احسان اللہ فرما رہا ہے۔ عدل یہ ہے کہ ایک نیکی کریں تو ایک لکھی جائے، اور احسان یہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو اس کی 10 لکھی جائیں۔ حتیٰ کہ جب تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، اگر خلوص دل سے نیکی کی جائے تو وہ نیکی 700 گنا تک ثواب دیتی ہے۔ ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو گن بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک کے بدلے میں 10، اور پھر 700 یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ قرآن حکیم نے رشتہ داروں کی مدد اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن اگر ان کے حقوق جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں آسان طریقے سے ادا کیے جائیں اور ان میں صلح رحمی کو شامل کر لیا جائے تو یہ احسان بن جاتا ہے، اور احسان کو جتلایا نہیں جاتا۔ جو بندہ کسی پر احسان کر کے اس کو کہے میں نے تم پر بڑا احسان کیا، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن وہ ثواب اس کا ختم، خالی ہوگا خانہ وہ ثواب کا، کیونکہ اس نے یہیں اس کو کہہ دیا کہ میں نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا، اس نے شو کر دیا۔ یہ تو وہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی بندہ کسی کی بھلائی کرے اور پھر اس کو بھول جائے، اس سے توقع نہ رکھے، رشتہ داروں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی، ہمسایوں کی، اور جو رشتہ دار نہیں ہیں ان کی، اور زندگی میں مختلف شعبوں میں اپنے رفقۂ کار کی اور دوستوں کی اور مسافروں کی اور نوکروں کی، سب کے ساتھ احسان کی تعلیم ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ ان کے حقوق اس طرح ادا کیے جائیں جس طرح احسان کیا جاتا ہے، اور ان کی دیکھ بھال کی جائے، مدد کی جائے، اور یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ مصیبت سے نجات دلانا کسی کو، یہ بھی احسان ہے۔ تمام نیک اعمال، نیک افعال یہ آسان طریقے سے کرنا، اور خاص طور پر غصہ آتے ہی اس کو پی جانا، اور دوسرے سے درگزر عفو سے کام لینا، معاف کر دینا، یہ بھی احسان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی کا بدلہ پھر نیکی سے ہی دینا پسند فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوسرے کے ساتھ احسان کرو،
اور اس سے بدلہ نہ چاہو۔ لیکن اخلاقی عظمت جو ہے وہ اسی میں ہے کہ بندہ اخلاقی طور پر، مالی طور پر اور جانی طور پر، یعنی افعال، یعنی کام کرے کسی کا تو خدمت کرے تو اس کا صلہ نہ چاہے، بلکہ صلہ صرف اللہ سے چاہے۔ پھر اللہ اس کا صلہ جمع کرتا رہتا ہے اور قیامت کے بعد وہ سب کچھ مل جائے گا۔ اسی طرح سے قرآن پاک دیکھیں، شریعت کے اندر دیکھیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی حکم یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلوص اور پیار محبت سے رہو، ایثار کرو، قربانی دو، اخلاقیات کی اعلیٰ مثال قائم کرو۔ اگر خدا نہ خواستہ طلاق کی نوبت آ بھی جائے تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ اگر تم بیوی کو گھر رکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہو تو پھر قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق اچھی طرح عزت کے ساتھ اسے رکھو، ورنہ اس کو طلاق دے دو۔ اور طلاق اگر دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو، یعنی بیوی کے ساتھ احسان کرو، پھر اس کو رخصت کرو۔ احسان کا مطلب ہے اس کو خدمت کرو، اس کی خاطر تواضع کرو، اس کو کچھ دے کر روانہ کرو۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کا قرض دینا ہے تو قرض دار جو ہے اس کا قرض معاف کر دینا بھی احسان ہی ہے۔ جب وہ تنگی کی حالت میں ہو تو اسے صدقہ کہا جاتا ہے اور یہ احسان کی صورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ غور کریں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا میں فرمایا تھا کہ یا اللہ، دو عمروں میں سے ایک عمر کو مسلمان کر کے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے دین اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام وہ جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرما دی، تو ابو جہل جو تھا وہ محروم رہ گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھ کر اللہ کے حضور پیش کیا۔ اب یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اسلام کی خدمت میں قبول کر لیا اور ابو جہل کو، عمر بن حشام کو چھوڑ دیا۔ تو آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بغیر کسی احسان کے دونوں کے لیے دعا کی خاطر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ طائف میں دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کفار سے واپس آ رہے تھے اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ خون مبارک بہہ کر پاؤں جو تھے، پاؤں کے جوتے جو ہیں وہ خون اتنا تھا کہ وہ جوتے کے ساتھ وہ پاؤں چپک جاتے تھے، جو کہ خون کی حالت ہوتی تھی۔ اتنا خون ہوتا تھا کہ پاؤں جوتے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ اس وقت بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رحمت پر بارگاہ خداوندی میں جو التجا پیش ہوئی وہ یہی تھی کہ یا اللہ، میری قوم کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما میرا رب۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت
پھر دیکھیں نا، ہدایت کا سر چشمہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ملا کہ وہی طائف سے محمد بن قاسم جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں آئے، اور یہ انڈیا، پاکستان، سری لنکا، یہ سارا ایسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب 10 سال کی جلا وطنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کتنی مصیبتیں پہنچائیں ان لوگوں نے، حتیٰ کہ غور کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فتح مکہ پر داخل ہوئے تو مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کفار کو کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، یعنی تمہارے قصور میں نے معاف کر دیے، اور تم سے آج میں وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہی بات میں کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کو شہید کرنے والا عبد الرحمن بن ملجم جو تھا، وہ جب گرفتار ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب فرمایا، اور وہ عبد الرحمن بن ملجم کو اشارہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤ۔ اس نے پانی نہ پیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج یہاں کاش تم میرے مہمان بن جاتے تو میں جنت میں تمہیں ساتھ ہی لے جلتا۔ دیکھیں کتنا احسان ہے، کتنے محسن ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ بندہ جس نے ان کے اوپر وار کیا تھا اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو اگر میرا مہمان بن جاتا، یعنی پانی پی لیتا، تو میں تجھے جنت میں لے چلتا۔ احسان بہت بڑی عظمت کا نام ہے، اور احسان کرنے والے عظیم ہوتے ہیں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جب اولاد اپنے والدین سے احسان کرے گی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ آپ کو پتہ ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی نظریں اولاد کی طرف ہوتی ہیں، اور اگر اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، احسان نہیں کرتی، تو جب وہ خود بوڑھے ہوں گے تو پھر ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ وہی حشر کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بھی افراد کے درمیان جو باہمی محبت ہوتی ہے اس کو بھی استحکام ملتا ہے جب احسان کیا جاتا ہے۔ احسان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ میں اور دوسرے بندے میں اگر دشمنی ہوگی تو وہ احسان کرنے سے وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، چاہے وہ دشمنی رکھنے والا بندہ ہو دل میں، لیکن وہ احسان اس کو جگری دوست بنا دے گا۔ احسان کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی دولت ہے
اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احسان فرمائے جن کی مثالیں آپ دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ احسان کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی فرما دیا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا اخلاق رکھو جو اللہ کا اخلاق اپنے بندوں سے ہوتا ہے۔ تو گویا اس طرح کا احسان کرنے والے بن جاؤ۔ احسان سے ہی رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ جب بندہ احسان کرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے، تو رشتہ داروں میں آپس میں تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں، اور کامیابی اور کامرانی سے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں، اور محبتیں اور زیادہ گہری قائم ہو جاتی ہیں۔ اس طرح احسان جو ہے وہ نعمتوں کو، اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ اس کو بانٹ کر کھانے والا بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایثار اور قربانی کی بنیاد بھی احسان ہی ہے۔ احسان کے بغیر کوئی قوم اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی۔ احسان دوسروں سے نیک سلوک، مسلسل دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، خیر اندیشی کے جذبات کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، حتیٰ کہ اگر دین کا کام بھی کرنا ہے تو وہ بھی احسان سے، محبت سے، خلوص سے کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے گھر میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے ابھی بھی بچوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، تحفے تحائف دیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور جتنا خدمت کرنی ہے اس سے تھوڑا بڑھ کے کر دیں، تو دیکھیں آپ خود بخود محبتیں اور بڑھیں گی، اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا، کرم ہوگا، رحمت ہوگی، اور گھر کا معاملہ اتنا بہترین ہو جائے گا کہ وہ گھر جنت ہی بندے کو لگے گا۔ اور اگر ایسا سلسلہ ہر گھر والے کریں تو پورا محلہ پرسکون اور خوشی کا نظارہ پیش کرے گا، اور اگر سارا ملک ایسا ہو جائے تو ملک جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ احسان اتنی عظیم دولت ہے، اللہ کا انعام ہے، جو ایک معاشرے کو حسین ترین بنا دیتا ہے، پرسکون بنا دیتا ہے، رحمتوں سے، برکتوں سے اسے بھر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی، ہمارے معاشرے کو بھی، ہمارے ملکوں کو جہاں اسلام موجود ہے، دین اسلام کی خدمت والے موجود ہیں، ہمیں آپس میں محبت، پیار، خلوص کر کے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے والا بنا، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں تیرے خاص جو ریوارڈ ہیں، خاص انعامات ہیں، اس کے لینے والے بنیں، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ پائیں۔ آمین۔